اجنبی خواب اور پرانا محل۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سلطنہ حیات نگر میں ایک حسین مگر تنہا شہزادی رہتی تھی۔ نام تھا شہزادی حسنینہ۔ وہ دنیا کی ہر نعمت کی مالک تھی مگر دل کی دنیا ویران تھی۔ ہر رات ایک ہی خواب اسے ڈراتا، ایک سایہ جو اسے پکار رہا ہوتا۔ کچھ محبت سے، کبھی غصے سے، اور وہ سایہ دھند میں لپٹا ہوتا اور ایک ہی بات کہتا، سچ کو پہچان، جھوٹ کے پردے چاک کر، تو میری ہے ازل سے۔ حسنینہ ہر بار چیخ کر جاگتی اور محل کے پرانے در و دیوار لرز جاتے۔ ایک دن محل میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک بزرگ درویش محل کے دروازے پر آیا اور کہا، شہزادی کو وہی ملے گا جو اس کے خوابوں میں چھپا ہے، مگر یہ سفر آزمائشوں سے گزرے گا۔ محل کے درباری اس بات کو پاگل پن سمجھے، مگر شہزادی کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اگلی ہی رات جب وہ خواب میں پھر اسی سائے کو دیکھ رہی تھی، وہ سایہ اس سے مخاطب ہوا، اگر سچ چاہتی ہو تو اس جنگل میں آؤ جہاں وقت رک جاتا ہے اور جھوٹ زندہ رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی حسنینہ نے فیصلہ کر لیا۔ وہ محل چھوڑ گئی سچ کی تلاش میں، مگر اسے علم نہ تھا کہ وہ جس سے عشق کرنے جا رہی ہے وہ انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے، اور سچ، جھوٹ، محبت اور فریب کی وہ جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔ شہزادی حسنینہ نے سحر ہوتے ہی سفر کی تیاری کی۔ نہ محل کی آسائشیں، نہ خادمائیں، نہ سونے کے زیور، صرف ایک پرانا خنجر جو اس کی ماں نے مرتے وقت دیا تھا، اور ایک دل جو خوابوں کی صداؤں سے بوجھل ہو چکا تھا۔ محل کی حدود سے باہر قدم رکھتے ہی فضا بدل گئی۔ پرندے خاموش، درخت بے حرکت، اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک، گویا قدرت خود بھی اس کے سفر کی گواہ بن چکی ہو۔ 3 دن اور 3 راتیں وہ پہاڑوں، ندیوں اور سنسان راستوں سے گزری۔ ہر رات خواب مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ سایہ اب واضح ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ انسانی تھے مگر آنکھیں سرخ شعلوں جیسی، بال لمبے، اور چہرہ نصف روشنی نصف اندھیرے میں چھپا ہوا۔ چوتھے دن وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچی۔ وہاں جنگل جس کا ذکر خوابوں میں ہوتا رہا تھا، جہاں وقت رک جاتا ہے اور جھوٹ زندہ ہوتا ہے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی وقت کا احساس ختم ہو گیا۔ درختوں کے پتے ساکت، سورج جیسے ایک جگہ منجمد، اور گہری خاموشی، صرف اس کے قدموں کی چاپ۔ اچانک سامنے ایک پرانی ٹوٹی ہوئی محرابی راہداریاں نمودار ہوئیں۔ ان کے ساتھ ایک پرانا کتبہ تھا، جو سچ کے متلاشی ہیں ان کے لیے پہلا پردہ جھوٹ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی وہ تحریر پڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک بائیں طرف کے درختوں سے ایک سائے نے شکل اختیار کی۔ وہی خوابوں والا سایہ، پہلی بار اس کی آنکھوں کے سامنے۔ لیکن اب وہ صرف ایک سایہ نہ تھا، ایک مکمل وجود تھا۔ لمبا قامت، سیاہ لباس، آنکھوں میں سرخ چمک، اور ایک عجیب کشش جس سے شہزادی کی نظریں ہٹ نہ سکیں۔ تو آ گئی، وہ بولا، آواز گونجدار جیسے کئی جہانوں سے آتی ہو۔ تم کون ہو، انسان ہو یا جن؟ شہزادی نے پوچھا۔ وہ مسکرایا، میں وہ ہوں جو جھوٹ میں چھپا سچ ہے، اور تو وہ ہے جو سچ میں لپٹی فریب ہے۔ شہزادی کو لگا جیسے زمین لرز گئی ہو۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ میری تلاش سچ ہے، اگر تم ہی وہ سایہ ہو تو مجھے وہ سب دکھاؤ جو حقیقت ہے۔ جن نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا،
پہلے دروازے میں داخل ہو اور خود فیصلہ کر کہ کون جھوٹا ہے، تم یا میں یا یہ دنیا۔ دروازہ خود بخود کھلا، اندھیرا گہرا ہو گیا اور شہزادی نے پہلا قدم اندر رکھا۔ جیسے ہی شہزادی حسنینا نے قدم اندر رکھا، دروازہ اس کے پیچھے زور سے بند ہو گیا۔ سامنے ایک لمبی اور راہداری تھی، دیواروں پر بے شمار آئینے لگے ہوئے تھے، ہر آئینہ ایک مختلف عکس دکھا رہا تھا۔ کہیں وہ ہنس رہی تھی، کہیں وہ رو رہی تھی، کہیں ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ کیا جگہ ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ فضا میں ایک سرگوشی گونجی۔ یہ سچ کی پہلی آزمائش ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی۔ کیا تو جانتی ہے کہ تو کون ہے؟ شہزادی ایک لمحے کو رک گئی۔ اسے لگا کوئی اس کے دل میں جھانک رہا ہے۔ ہر آئینے سے ایک جملہ سنائی دے رہا تھا، تو خود غرض ہے، صرف اپنی نجات چاہتی ہے، تو محبت کی طلبگار ہے، لیکن کبھی کسی سے سچی محبت نہیں کی۔ تو سچ کی تلاش میں ہے مگر خود کو جھوٹ میں چھپائے بیٹھی ہے۔ وہ آگے بڑھتی گئی مگر ہر اگلا آئینہ مزید تکلیف دہ سچ سامنے لا رہا تھا۔ پھر ایک آئینے کے سامنے وہ رک گئی۔ اس میں ایک منظر تھا، شہزادی کا بچپن۔ جب ایک خادمہ نے اس کی ماں کے ایک راز کو غلطی سے ظاہر کیا تھا اور شہزادی نے غصے میں اس خادمہ کو محل سے نکلوا دیا تھا، جس کے بعد وہ عورت کبھی واپس نہ آئی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ شہزادی کی آواز کانپ گئی، آنکھیں بھیگ گئیں۔ اچانک اس کے پیچھے ایک سایہ ابھرا، وہی جن۔ سچ ہمیشہ درد دیتا ہے مگر اسی سے نجات بھی ملتی ہے۔ شہزادی نے دھیرے سے کہا، اگر میں نے غلطی کی ہے تو میں اس کی معافی چاہتی ہوں۔ آئینہ چمکا اور دروازہ کھل گیا۔ آئینوں کی بھول بھلیاں پیچھے رہ گئیں۔ تو نے پہلی آزمائش پاس کر لی ہے شہزادی، جن نے آہستہ سے کہا، لیکن سچ کا سفر ابھی باقی ہے۔ اب تو تیار ہے اگلی حقیقت دیکھنے کے لیے، وہ چہرہ جو تیری قسمت بدل سکتا ہے؟ جن نے اپنا چہرہ آدھا ظاہر کیا اور شہزادی کی سانس رک گئی۔ وہ چہرہ اسے کسی کی یاد دلاتا تھا، کسی اپنے کا، مگر کون، وہ یاد نہ آ رہا تھا۔ شہزادی حسنینا جن کا آدھا چہرہ دیکھ چکی تھی مگر اس میں ایک انجان سی شناسی تھی۔ میں تمہیں جانتی ہوں مگر کہاں سے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جن خاموش رہا، صرف ایک گہری سانس لی اور شہزادی کو ایک غار نما راستے کی طرف لے گیا۔ یہ وادی ہے رازوں کی، یہاں وہ سب دکھایا جائے گا جو تجھ سے چھپایا گیا۔ اگر تو پیچھے ہٹی تو ہمیشہ کے لیے جھوٹ کی قیدی بن جائے گی۔ شہزادی نے آنکھیں بند کیں، دل کو سنبھالا اور قدم آگے بڑھا دیا۔ وادی کے اندر داخل ہوتے ہی سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ اس کے گرد ایک نیلا اجالا پھیل گیا۔ اچانک فضا میں تصویریں ابھرنے لگیں، جیسے وقت کی کتاب کھل گئی ہو۔ پہلا منظر، ایک خوبصورت عورت، شہزادی کی ماں، ایک نوجوان مرد سے چھپ کر مل رہی ہے۔ وہ مرد انسان نہیں، وہی جن تھا۔ شہزادی چیخ پڑی، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ جن نے نرمی سے کہا، نہیں حسنینا، یہی سچ ہے۔ تمہاری ماں اور میں محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ تم ہماری اولاد ہو، تمہارے رگوں میں جنات کا خون بھی دوڑتا ہے۔ شہزادی کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ تو تم میرے؟ نہیں، میں تمہارا باپ نہیں۔ تمہاری ماں نے بعد میں کسی اور انسان سے شادی کی مگر اس کا پہلا عشق میں تھا، اور تمہاری روح کا ایک حصہ آج بھی جناتی دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اب دوسرا منظر ابھرا۔ شہزادی بچپن میں خواب میں چیختی ہے اور ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے،
تو روشنی اور اندھیرے کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ ایک دن تجھے سچ کی پکار سنائی دے گی اور تب ہی تو جان پائے گی کہ تو کون ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میری تلاش صرف سچ کی نہیں، اپنی پہچان کی بھی تھی۔ جن نے اسے ایک سنہری پگڑی پہنانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگر تو قبول کرے تو تو انسانوں اور جنات کی درمیان کی نگران بن سکتی ہے، جھوٹ اور سچ کی سرحد پر کھڑی ایک روشنی۔ شہزادی نے آنکھیں بند کی اور جب کھولیں اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف ایک فیصلہ تھا۔ میں قبول کرتی ہوں، مگر صرف تب اگر مجھے ایک سوال کا جواب مل جائے۔ پوچھو، کیا تم مجھ سے عشق کرتے ہو یا یہ سب محض آزمائش ہے؟ جن خاموش ہو گیا۔ جن خاموش کھڑا تھا۔ شہزادی حسنینہ کی آنکھوں میں سوال چل رہا تھا، کیا تم مجھ سے عشق کرتے ہو یا یہ سب محض ایک فریب ہے؟ لمحوں کی خاموشی کے بعد جن نے سر جھکایا۔ عشق ایک جن کے لیے زنجیر ہے اور انسان کے لیے آزادی۔ میں نے تیری ماں سے عشق کیا اور اس کا نتیجہ درد تھا۔ تم سے میں نے خود کو بچانے کے لیے فاصلہ رکھا۔ مگر جب تم نے خوابوں میں پکارا میں خود کو روک نہ پایا۔ ہاں، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ شہزادی کے لبوں میں ایک ہلکی مسکراہٹ آئی، لیکن آنکھوں میں ایک گہرا کرب تھا۔ تو کیا تم میرے ساتھ رہو گے انسانوں کی دنیا میں؟ جن نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادل گرج رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں مگر میری دنیا مجھے نہیں چھوڑے گی۔ جنات کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر میں انسانوں سے جڑا تو جنات کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ اسی لمحے زمین لرزنے لگی، آسمان میں دھواں پھیل گیا، ایک خوفناک سیاہ جن آگ کی زنجیروں میں جکڑا فضا میں نمودار ہوا۔ جنات کا بادشاہ، یہ عشق حرام ہے، اس نے دہاڑ کر کہا۔ یہ شہزادی ہماری دنیا کے قانونوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر کہا، میں نہ انسان کی رہ گئی نہ جن کی، میں صرف ایک سچ کی متلاشی روح ہوں۔ تم مجھے قید نہیں کر سکتے۔ جنات کا بادشاہ ہنسا، تو اپنے عشق کی قربانی دے سکتی ہو؟ جن نے حسنینہ کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف ظاہر ہوا۔ شہزادی نے نرمی سے کہا، محبت قید نہیں مانگتی۔ اگر میرے عشق میں سچائی ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں دونوں جہانوں کے بیچ رہ کر انصاف کروں گی۔ لیکن اگر تم نے جن کو نقصان پہنچایا تو میں وہ روشنی بن جاؤں گی جو تمہارے اندھیرے کو جلا دے گی۔ ایک لمحہ خاموشی کا، پھر جنات کا بادشاہ غائب ہو گیا، فضا صاف ہو گئی۔ جن نے حسنینہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں سکون۔ کیا تم جا رہی ہو؟ جن نے پوچھا۔ نہیں، شہزادی نے دھیرے سے کہا، میں وہ دروازہ ہوں جو دونوں دنیاؤں کو جوڑتا ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں رکھوں گی، لیکن مجھے اپنی قوم کے لیے جینا ہے، ان سب کے لیے جو جھوٹ میں قید ہیں اور سچ کی روشنی کے طلبگار ہیں۔ شہزادی ایک بلند پہاڑ پر کھڑی ہے، اس کے پیچھے جن کی پرچھائیں ہیں اور سامنے انسانوں کی دنیا، اس کے ہاتھ میں وہی خنجر جو اب انصاف کی علامت بن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، صرف روشنی ہے۔ جن کے عشق میں گرفتار شہزادی، سچ، جھوٹ اور آزمائشوں کا سفر۔ یہ کہانی نہ صرف عشق کی بلکہ خود شناسی، قربانی اور حق و باطل کے درمیان توازن کی بھی کہانی ہے۔